أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم کی یہ 69 نمبر صورت ہے، 69 نمبر صورت سورۃ الحاقہ۔ 29واں سپارہ شروع ہوا ہے اور 29ویں سپارے کی یہ تیسری صورت ہے، سورۃ الملک اور سورۃ القلم۔ اس کا ترجمہ و تفسیر ہمارے سامنے الحمدللہ گزشتہ دروس میں آیا ہے۔ آج کے درس میں 69 نمبر صورت سورۃ الحاقہ، اس میں کل 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ ان 52 آیات میں سے ابتدائی 18 آیات جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ سورت کا نام ہے الحاقہ۔ ابھی ہم نے سنا کہ پہلی آیت، دوسری آیت اور تیسری آیت، تینوں آیتوں میں اسی لفظ حاقہ کو بیان فرمایا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ جو سورت کا نام ہے اس کا ذکر ابتدائی 3 آیات میں کیا معنی حاقہ کے، یہاں ترجمہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، الحاقہ ما الحاقہ کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، وما ادراک ما الحاقہ اور آپ کو کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ حاقہ ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی، حقیقت میں موجود ہونے والی ایک یقینی چیز۔ قرآن کریم میں لفظ حاقہ جو اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت، اس پوری کائنات کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، ختم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر انسان و جنات کا دوبارہ وجود میں آنا اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلوں کا ہونا، یہ کیا ہے؟ حاقہ، حقیقت میں واقع ہونے والی چیز۔ تو حاقہ سے مراد یہاں قیامت ہے۔ قیامت، لفظ قیامت ارشاد نہیں فرمایا،
موت کے بعد کی زندگی کا لفظ نشور ہے وہ بھی نہیں بیان کیا، یہاں لفظ حاقہ بیان کیا۔ لفظ حاقہ حقیقت سے ہے، حقیقت کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھائی یہ چیز حقیقت ہے یعنی واقعی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ایسا ہونا ہی ہونا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو قیامت بھی ایک اٹل اور واقعی اور یقینی حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی، کوئی امکان، کوئی شبہ، کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی اس کے بارے میں قول نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز نہیں ہوگی، ہو کے رہے گی۔ حاقہ یہ اس صورت کا نام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت کا نام حاقہ اور ابتدا میں حاقہ کا ذکر کہ اس صورت میں جو اکثر مضامین، جو مضمون ہیں، عنوان ہے صورت کا، جو اس پوری صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ موت کے بعد کی زندگی، کائنات کا ختم ہونا، یہ دو مراحل میں ہے، کائنات کا ختم ہونا اور دوبارہ انسان و جنات کا وجود میں آنا، فرشتوں کا، جن مخلوقات کو اللہ پاک چاہیں گے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کو ماننا اور اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ میرے محترم دوستوں، دنیا میں انسان و جنات امتحان و آزمائش کے لیے بھیجے گئے، میں اور آپ سب آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا یہ امتحان دن کے 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا نہیں ہے، جو 24 گھنٹے کا امتحان ہے، اور جب تک ہماری سانس موجود ہے امتحان ہے۔ میں اور آپ عمل کر رہے ہیں اور ہمارا امتحانی پرچہ کرامن کاتبین پر کر رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں۔ امتحان کا آخری دن میرے امتحان کا، آپ کے امتحان کا وہ ہوگا جو ہمارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد نتائج، امتحان کے بعد نتیجہ آتا ہے۔ یہ نتائج کب آئیں گے؟ اس کی ابتدا، اس کے اثرات، اس کی جھلکیاں شروع ہو جائیں گی موت کے ساتھ۔ سورہ نازعات میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ کھینچ کی روح کس کی نکالی جائے گی؟ جنہوں نے دنیا میں تیاری نہیں کی، کافر، مشرک، فاسق، فاجر۔ اور نرمی سے روح کس کی نکالی جائے گی؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جنہوں نے تیاری کی ہے۔ میں اگر دنیا کے امتحان سے اس کو مشابہت کے ساتھ عرض کر دوں تو دنیا میں بھی جو آدمی تیاری کرتا ہے، امتحان کے بعد وہ جو دنیا کے اعتبار سے نتیجہ آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، مطمئن، اطمینان کے ساتھ، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ میں ناکامی بھی، اس نے تیاری کی ہے۔ اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی اس سے پوچھیں تو کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات، جیسے تیسے امتحان دے کے آ گیا، اور پھر جب نتیجے کا دن ہوتا ہے اس دن تو پھر کامیابی اور ناکامی کا دن ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین موت اور موت کے بعد کے حقائق، قیامت اور اس میں آنے والی چیزوں کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں بار بار آ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ میں اور آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، ناکام نہ ہو۔ جتنا یہ عقیدہ اندر پختہ ہوتا جائے گا، جتنا ذہن میں، دل دماغ میں یہ نظریہ پختہ ہوگا، اتنا میرے محترم دوستوں ہماری زندگی کے اعمال درست ہوں گے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے توحید، رسالت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، موت کے بعد کی حقیقی زندگی، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس عقیدے کو بیان فرمایا، الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہاں تک۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان اقوام کا ذکر فرمایا جو ہم سے پہلے گزری ہیں، امتیں، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قوم لوط، قوم نوح، ان کا ذکر ہی چند آیتوں کے اندر، بڑی جامع آیتیں ہیں یہ، کہ ان قوموں نے جب ان کے انبیاء نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ دنیا دارالامتحان ہے، موت کے بعد زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، انہوں نے جھٹلایا کچھ بھی نہیں، سب بناوٹی باتیں ہیں۔ اور میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کیونکہ قرآن سے ہمارا جو استفادہ ہے،
قرآن کے درس سے، قرآن کو سمجھنے سے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، انقلاب پیدا ہو، ہم نقصان سے بچیں۔ کتاب ہدایت ہے، ہم صحیح راستے پہ آئیں۔ تو دیکھیے کافر اور مشرک تو انکار کرتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں، انسان مر کے ختم۔ مسلمان جب غفلت میں ڈوب جاتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی سے دور ہوتا ہے تو کہتا ہے ہاں زندگی تو ہے لیکن دیکھا جائے گا۔ قرآن وہ حالات دکھاتا ہے کہ نہیں ایسی چیز نہیں ہے، بہت سخت حالات ہیں، اور تم اپنی پچھلی قوموں سے، پچھلی امتوں سے نصیحت حاصل کرو۔ دیکھو یہ قوم نوح آئی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح دنیا کی زیب و زینت میں غافل ہو کے آخرت کو بھلا دیا تو یہ انجام ہوا۔ پھر قوم عاد آئی، یہ انجام ہوا۔ قوم سمود آئی، یہ انجام ہوا۔ قوم لوط آئی، یہ انجام ہوا۔ فرعون اور اس کے ساتھ جو نشے میں لوگ تھے، قوت و طاقت حکومت کے، یہ انجام، یہ قرآن نے یہاں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان کا یہ انجام ہوا، اور حقیقت سنو کیا ہوگا۔ ایک سور پھونکا جائے گا، یہ سب کچھ نظر جو آ رہا ہے آپ کو، آسمان، زمین، پہاڑ، جناب آج اتنی ترقی کر لی ہے امریکہ اور یورپ نے، سب مٹی میں مل جائے گا۔ کام کیا آئے گا؟ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ سارے انسان ساتھوں بر اعظموں میں رہنے والے، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس وقت دنیا میں جو 7-8 ارب انسان ہیں، یہ اور جتنے آئیں گے وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس منظر کو اسی صورت میں بیان کیا گیا، یہ سارے حالات پیش آئیں گے، یہ کامیاب لوگ، یہ ناکام لوگ، ناکاموں کی ناکامی ختم نہیں ہوگی، کوئی انتہا نہیں اس کی۔ حسرت، افسوس، یہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گا، کاش میں مر جاتا پہلے، مجھے آج میدان محشر میں کھڑا ہی نہ ہونا پڑتا، یہ موت میرا کام تمام کر دیتی۔ اور جناب پھر اس کے بعد عذابات ہیں، سزائیں ہیں، ان سب کا ذکر ہے۔ آخر میں پھر سمجھایا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی، خیر خواہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں نقصان سے بچائے۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری سب سے بڑی خیر خواہ ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس خیر خواہی کا راستہ دکھانے والا رب العالمین کا کلام ہے۔ اب ان آیات کو دیکھیے، سب سے پہلے ان 3 آیات کے مفہوم کو دیکھیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ الحاقہ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، ما کیا ہے، الحاقہ وہ حقیقت جو ہو کے رہے گی، وما ادراک اور آپ کو کیا پتا، ما کیا ہے، الحاقہ وہ جو حقیقت جو ہو کے رہے گی۔ یعنی 3 مرتبہ بار بار کیوں کہا گیا؟ متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ لفظ حاقہ یہ ایک بہت زوردار، فرماتے نیچے لکھا ہے، آپ حضرات دیکھیں پہلے حاشیے میں، اس حقیقت سے مراد قیامت ہے۔ عربی محاورے کے مطابق یہ انتہائی پرزور تعبیر ہے۔ تعبیر کسی بات کو سمجھانے کے الفاظ، میں کس طرح سمجھاؤں آپ کو کہ یہ کتنا خطرناک طوفان آنے والا ہے، کیسے سمجھایا جائے کہ شدید آندھی آنے والی ہے، تیاری کی جائے، کن الفاظ سے بتایا جائے کہ یہ جو سمندری طوفان اور سیلاب آ رہا ہے یہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ فرمایا کہ پرزور تعبیر جو کسی واقعے کے خوفناک پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت بلیغ پیرائے میں بیان کی گئی ہے، بلیغ دل و دماغ میں اترنے والی، اور اس کو کسی دوسری زبان میں اپنی پوری تاثیر کے ساتھ منتقل کرنا ممکن نہیں۔ یعنی الحاقہ اس کا اصل مفہوم تو وہ ہے جو عربی زبان میں ہے، البتہ مفہوم واضح کرنے کے لیے قریب لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ الحاقہ سے مراد کیا ہے جی؟ حقیقت جو ہو کے رہے گی، اس میں کوئی شبہ ذرہ برابر نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اپنا نقصان کرے گا۔ ایک بھڑکتی ہوئی آگ جل رہی ہے، سب لوگ بچ رہے ہیں، ایک آدمی کود رہا، ابھی آگ جل رہی، کہہ رہا کچھ نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جل جائے گا، بس یہ بات ہے۔
تو ان 3 آیات میں سوال کے انداز سے، تنبیہ کے انداز سے کہا کہ پتہ ہے کیا ہے وہ؟ اچھا، یہ قرآن نے نہیں بیان کیا، یہ آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم، سارے نبیوں نے بیان کیا، لیکن ان انبیاء کی امتوں نے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ اب اس کا ذکر ہے، دیکھیے، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کذبت جھٹلا دیا، سمود قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، کس کو جھٹلایا؟ بالقارعہ، کھڑکھڑانے والی، جھنجھوڑنے والی حقیقت کو جھٹلایا۔ سورۃ القارعہ پچھلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جو آواز کھٹکھٹانے کی آتی، کھڑ کھڑ کھڑ، یہ کھڑکھڑانے کی ایک آواز آئے گی قیامت کے وقت، جس کا نتیجہ، انجام اور اینڈ یہ ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ آواز شروع تو آہستہ سے ہوگی، جب یہ بڑھے گی تو یہ کلیجوں کو چیر دے گی، پہاڑوں کو اڑا دے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کٹ جائے گی، سارا خود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قاریعہ۔ اس قاریعہ کا ذکر صرف قرآن نے نہیں کیا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، ہر ایک نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ تو انہوں نے، قوم سمود و عاد نے کس کو جھٹلایا؟ اس قاریعہ کو۔ اب تھوڑا سا کئی مرتبہ آ چکا، آپ حضرات اب ذہن میں رکھیں، کیونکہ ان کا ذکر آتا رہے گا۔ اور ان قوموں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہم جیسے انسان تھے، کیونکہ فرشتے نہیں تھے، جنات نہیں تھے، کوئی چڑیل بھوت الگ مخلوق نہیں تھے، ہم جیسے ہی لوگ تھے، لیکن جن چیزوں سے ہم غافل ہیں ان کے پاس بھی یہ چیزیں بڑی پرزور طریقے سے تھیں، اسباب۔ جیسے قوم عاد تھی، طاقت، آج طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے، بڑے طاقت کے اندر، ایسے جو قرآن بھی بیان کرے گا، لمبے لمبے کھجور کے تنوں کی طرح۔ آج لوگ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اپنے جسم کو، نا طاقتور انسان دنیا کے اندر کامیاب، ان سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ قدرت نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ یہ کھجور کے درخت کو ہلاتے تھے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ اتنی طاقت تھی کہ ایسا نشہ چھا گیا اس طاقت کا۔ سورہ حامیم سجدہ میں 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پیغمبر ان کے پاس بھیجے گئے ہود علیہ السلام۔ تو عاد قوم کا نام ہے، پیغمبر ہود، طاقت بہت زیادہ تھی، عذاب کون سا آیا؟ آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سمود، پہلے سمود کا ذکر کیا، سمود بعد میں آئی، عاد پہلے آئی۔ تو سمود، یہ قوم سمود تھی جو عاد کے بعد آئی۔ ان کے پاس تھے حضرت صالح علیہ السلام، مشہور واقعہ صالح علیہ السلام کا، اونٹنی ان کی فرمائش پہ نکلی، انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، اللہ کا عذاب آیا۔ ان پر جب عذاب آیا اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ یہ قوم کیا تھی؟ یہ بہت بہترین قسم کے مکانات بناتے تھے، کہاں پر؟ پہاڑوں کو تراش کر، کیونکہ پچھلی قوم عاد چیخ سے ہلاک ہوئی، طوفان سے ہلاک ہوئی تھی، مسلسل ہوائیں، طوفان، بارش۔ انہوں نے کہا اس پہاڑوں کے اندر طوفان آ جائے تو آ جائے، اتنا بڑا پہاڑ تراش تراش کے گھر بنا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ تو انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبر کی بات کو نہ مانا، آخرت کو جھٹلایا۔ اصل میں دیکھیے سرکشی ہے آخرت کو جھٹلانے کی وجہ سے، سرکشی ہے موت کے بعد، غفلت اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن اس غفلت سے ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ تو ان دو قوموں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد فرعون کا، پھر قوم نوح کا۔ پہلے ان دو کا ذکر دیکھیے، اب ان آیات کو ساتھ ساتھ دیکھیے تاکہ آیات کا مفہوم ذہن نشین ہو اور ہم قرآن پڑھتے جائیں اور قرآن کی تاثیر ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں پر اثر کرتی جائے۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت، جھٹلا دیا، سمود نے اور عاد نے، بالقارعہ، اس جھنجھوڑنے والی حقیقت یعنی قیامت کو۔ اب یہاں قیامت کا دوسرا نام، ایک حاقہ، دوسرا قارعہ۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، نتیجہ یہ ہوا کہ سمود کے جو لوگ تھے، فَأُهْلِكُوا، انہیں ہلاک کیا گیا۔ سمود کے لوگ تھے وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک ہو گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ فَأُهْلِكُوا، فَأَمَّا سَمُودُ، نتیجہ یہ ہوا کہ سمود کے لوگ، اُهْلِكُوا، انہیں ہلاک کیا گیا، بِالطَّاغِیَہ، زوردار آواز، کوئی معمولی آواز نہیں، طاغیہ، لفظ طاغیہ کو سمجھیے۔ طاغیہ طغیان سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، طغیانی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ سمندر میں طغیانی آئی ہے، کیا مطلب طغیانی آئی ہے؟ سمندر کا پانی
اپنی حدود سے بڑھ کر کناروں سے آگے آبادی کی طرف سمندر چڑھ گیا ہے، اپنی حدود سے نکل گیا۔ دیکھیے یہ آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، اگر اس کی حد بڑھ جائے تو آپ سن نہیں سکتے، اور حد بڑھ جائے تو آپ یہاں سے دور بھاگیں گے، اور حد بڑھ جائے تو پھر بالآخر سب سے پہلے آپ کے کان متاثر۔ کہتے ہیں اتنا زوردار دھماکہ ہوا، اس کی قوت سماعت چلی گئی، اور خدا نخواستہ اور بڑھ جائے تو دل دماغ سب پھٹ جائیں گے۔ تو لفظ طاغیہ اس چیخ کو جس سے پوری قوم ہلاک کی گئی، اس چیخ کی شدت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایسی چیخ تھی جو حد سے آگے نکل چکی تھی، جو یہاں حضرت نے ترجمہ کیا کہ جو حد سے زیادہ خوفناک تھی ایک چیخ، کیونکہ پہلے قوم عاد ہلاک کی گئی تھی طوفان سے، تو یہ چلے گئے اپنے اپنے پہاڑوں کے اندر۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے بستی کے کنارے پر جہاں سے پوری بستی میں آواز، آپ سمجھے داخلی دروازہ، وہاں کھڑے ہو کے صرف ایک چیخ ماری، صیحہ، ایک چیخ۔ اس چیخ اتنی زوردار تھی وہ فرشتے کی کہ وہ پہاڑوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کے کانوں سے ہوتی ہوئی دلوں کو پھاڑتی ہوئی ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور قرآن میں آپ کئی جگہ پڑھیں گے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اوندھے منہ گر کے ہلاک ہو گئے۔ اور ایسا سناٹا تھا اس بستی میں عذاب کے بعد، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جس سے کبھی کوئی یہاں رہا ہی نہ ہو۔ تو یہ قوم سمود ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال قوم عاد، جو عاد کے لوگ تھے، انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، عذاب کا وقت مقرر آیا، تو کیا عذاب آیا؟ اب الفاظ دیکھیے، وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال عاد، فَأُهْلِكُوا، انہیں ہلاک کیا، بِرِيحٍ، ہوا، بِرِيحٍ، ہوا، سرسرین، ہلکی پھلکی نہیں، طوفانی تیز ہوا۔ تھوڑی تیز ہوا چل جائے ہم فوراً گھروں میں جاتے ہیں، کوئی چیز ٹکرا نہ جائے، کچھ لگ نہ جائے، پھر ہوا ایسی بڑھتی ہے چیزیں اڑنے لگتی ہیں، بستیاں اڑنے لگتی ہیں، انسان اڑنے لگتے ہیں۔ تو سرسر، ری، ہوا، اس کی شدت کو پہلے سرسر سے بیان فرمایا، پھر عاتیہ سے بیان فرمایا۔ عاتی کا اس کو بھی کہتے ہیں عتو، حد سے نکلنے والا، یعنی وہ ہوا حد سے باہر ہو گئی، اتنی زیادہ کہ انسانوں کو اڑانے لگی۔ اور بعض حدیث کی روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کھڑے ہوتے تھے وہ ہوا آتی تھی، 2 انسانوں، لمبے لمبے قد تھے ان کے، قوم عاد کے انسانوں کے ایسے آپس میں ٹکراتے تھے، سر پھٹتے تھے اور نیچے گر جاتے تھے۔ وہ ہوا اڑاتی تھی، آپس میں ٹکراتی تھی انسانوں کو اور ختم ہو جاتے تھے۔ تو سرسرین عاتیہ، کتنے دن ہوا آئی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ آندھی چلی 10 منٹ کے لیے، یہ تباہ، اتنے درخت گر گئے، بڑے بڑے درخت گر گئے، بڑے بڑے سائن بورڈ گر گئے، فلاں جو یہ عمارت بھی گر گئی۔ فرمایا یہ 1-2 دن نہیں، پھر یہ تو ہوا دنیا کی ہوا، وہ ہوا تو عذاب کی ہوا تھی۔ سخرہا، سخرہ، اللہ نے مسلط کر دیا، ہاں اس ہوا کو، علیہم قوم سمود پر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، حسوماً، لگاتار، رکی نہیں یہ ہوا، 8 دن 7 راتیں۔ بدھ کا دن تھا، یہ ہوا چلنی شروع ہوئی، اور جب ہوا بڑی 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 تو پھر تباہی شروع ہو گئی، اور پھر رکنے کا نام ہی کوئی نہیں۔ بدھ کے دن سے ہوا شروع ہوئی، بدھ کا دن، بدھ کی رات، جمعرات کا دن، جمعرات کی رات، یہاں تک کہ آئندہ بدھ آیا اور بدھ کا دن ختم ہوا، یہ عذاب رکا ہے، ساری قوم سمود ہلاک۔ 8 دن 7 راتیں، 8 دن 7 راتیں یہ ہوا، اور ہوا کا عرض کیا، دیکھیے، ریح سرسر عاتیہ، ریح سرسر عاتیہ، ایسی طوفانی ہوا جو حد سے نکل چکی تھی۔ تو حسوماً، حسوماً کا ترجمہ ہے لگاتار۔ فطر القوم،
فیہا صرعا، کیا سمجھایا؟ تم دیکھتے اگر قوم کو، تم تو آئے امت محمدیہ میں ہو، لیکن قرآن کے بیان کرنے کا انداز، اگر تم دیکھتے اس قوم کو، قوم عاد کو، فیہا ان بستیوں کے اندر، اس عذاب، اس ہوا کے اندر، صرعا، صرعن کہتے ہیں جس کو پچھاڑ کے نیچے گرا دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، نیچے گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو صرعا وہ پچھڑے ہوئے تھے، پڑے ہوئے نیچے سے گرا دیا ہو کسی نے۔ مزید سمجھایا کیسے پڑے ہوئے تھے، کأنہم، گویا کہ قوم عاد کے لوگ، اعجاز نخل، نخل کھجور کے تنے، اعجاز جمع ہے عجز کی، عجز کہتے ہیں وہ تنا کھجور کا، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ لمبا تنا اوپر جا رہا ہے، کھجور کا تنا، لیکن کیسا تنا؟ خاویہ، کھوکھلا، بے جان تنا، ایسے پڑے، لمبے لمبے قد اور پڑے ہوئے زمین پر۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ فَهَلْ، کیا، ترا آپ دیکھ سکتے ہیں، لہم ان میں، من باقیہ، کوئی بچا ہوا؟ سب ہلاک ہو گئے، قوم عاد مکمل ہلاک، قوم سمود مکمل ہلاک۔ تو کیوں ہلاک ہوئے؟ کذبت، جھٹلایا تھا انہوں نے قاریعہ کو، قیامت کو جھٹلایا تھا۔ آگے فرعون کا ذکر ہے، وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور فرعون سے پہلے جو قومیں تھیں، والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جو الٹ گئی تھیں، مؤتفکہ، الٹی ہوئی بستیاں، مؤتفکات جمع ہے مؤتفکت ان کی، کیا لے کے آئے تھے؟ بالخاطئہ، گناہوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ۔ تو ان کا حشر کیا ہوا؟ آپ کے سامنے فرعون اپنی پوری حکومت و طاقت و سلطنت و فوج کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ قوم لوط سے روکا گیا، یہ برا بے حیائی والا کام نہ کرو، انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا، پوری بستی کو اٹھا کے پٹخ دیا گیا، الٹی ہوئی بستیاں، پٹخی ہوئی بستیاں، مؤتفکات۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ فرعون نے اور اس سے پہلے کی امتوں نے جو ہلاک ہوئیں، اور قوم لوط کی بستیوں نے کیا کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، آیت نمبر 10، فَعَصَوْا، انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے پیغمبر کی، فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام، قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام، عاد کی طرف ہود علیہ السلام، سمود کی طرف صالح علیہ السلام، اور دیگر اقوام، اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی۔ دیکھیے، عصوا رسول ربہم، رب کے پیغمبر کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کتنی سخت چیز ہے کہ آدمی عذاب کے اندر آ جاتا ہے۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ اخذہم، پکڑا ان کو اللہ نے، اخذتاً، پکڑنا، رابیہ، سخت پکڑ، کیونکہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو تم جو آج دنیا میں زندہ ہو نا، تم بھی ہلاک ہو جاتے، میں اور آپ کوئی بھی نہ ہوتے دنیا میں۔ کیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں؟ ایک طوفان آیا تھا، اس روئے زمین پر ایک ایسا طوفان آیا تھا، ویسا طوفان اب قیامت تک نہیں آئے گا، اس کو کہا جاتا ہے طوفان نوح۔ پوری روئے زمین پر پانی پانی تھا، اور روئے زمین پہ بسنے والے سارے انسان ہلاک ہو گئے تھے، سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، بس ان کے علاوہ سب ہلاک۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ آدم ثانی، دوسرا آدم۔ ایک تو آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر اس کے بعد جتنی اولاد تھی، اولاد آدم، بنی آدم، یہ سب ختم ہو گئے تھے طوفان نوح کے اندر۔ اللہ پاک احسان جتا رہے ہیں، انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جب پانی طغیانی پر آیا، چڑھ گیا پانی، کتنا چڑھا؟ پہاڑوں سے اوپر پانی تھا۔ آپ سوچیے، یہ کہتے ہیں 10 فٹ پانی آیا، 12 فٹ سیلاب آیا، 12 فٹ پانی تھا، گھر ڈوب گئے، انسان ڈوب گئے۔ اور وہاں پانی کہاں تک تھا جی؟ اونچے پہاڑوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود میں
کہنے لگا ابا جان کنعان نام تھا اس کا، کہنے لگا نہیں میں اونچے صحابی الا جبل، میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، یعصمونی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے یہ عام طوفان نہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، دیکھو اللہ کے عذاب سے کوئی، بس اس کشتی میں آ جاؤ، یہ بچاؤ کی صورت ہے۔ اس نے انکار کی، بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ ابھی یہ باپ بیٹے میں بات ہو رہی ہے، ایک موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، کہ تم جو دنیا کے اندر ہو، لما طغى الماء، جب پانی چڑھا، طغیانی آئی، طوفان نوح آیا، حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کیا تھا، فی الجاریہ، کشتی میں، یہاں جاریہ کشتی مراد ہے، جاریہ لفظ جاریہ کے معنی کشتی، حملناکم تمہیں، ارے ہم تو سوار نہیں، ہمارے آبا و اجداد، اگر ہمارے آبا و اجداد سوار نہ ہوتے تو وہ بھی ختم ہو جاتے، آج دنیا میں نہ ہوتے، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ کیوں یہ سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جناب؟ آیت نمبر 12 کو ذرا توجہ سے دیکھیے۔ قرآن یہ قصے کہانی کی کتاب ہے، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے کہ آپ کو تاریخی حالات بتائیں؟ نہیں، قرآن کی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن یاد دہانی و نصیحت، قرآن خیر خواہی کی کتاب ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ان واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ یہ ترجمہ ہے با محاورہ، لفظی ترجمہ دیکھیے، لِنَجْعَلَ، تاکہ ہم بنائیں، ان واقعات کو، یہ نوح علیہ السلام کا طوفان، یہ سمود پہ عذاب، یہ قوم عاد پہ عذاب، یہ فرعون کا غرق ہونا، یہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کا آسمان پہ لے جا کے پٹخ دینا، یہ سب کیوں ہوا تھا؟ لِنَجْعَلَهَا، تاکہ ہم بنائیں لکم، تمہارے لیے، ان واقعات کو تذکرہ، نصیحت، یاد دہانی، سبق، وَتَعِيَّهَا، اور محفوظ کریں ان واقعات کو، اذن، ایسے کان، واعیہ، جو یاد رکھنے والے ہیں، بھولنا نہیں ان کو۔ اچھا انسان ہے، بھول جاتے ہیں، کہا پھر پڑھو، قرآن تو موجود ہے، قیامت تک رہے گا، پھر پڑھو، اور ہمارے درس کس لیے ہے؟ تاکہ اس کو سمجھ لیں، پھر سورہ حاقہ کی تلاوت کریں تو یہ واقعات دوبارہ ہمارے سامنے تازہ ہو جائیں، اور ہم دوبارہ فکر مند ہو جائیں کہ جب ایسی بڑی بڑی اقوام اللہ کے عذاب میں آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا، ہم بھی تیاری کریں۔ یہاں تک تو اللہ پاک نے گزشتہ ان قوموں کے جن پر عذابات آئے ان کا ذکر کیا۔ فَإِذَا نُفِخَ سے لے کر وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَهَا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آیت نمبر 16 تک پہلی سور کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا۔ دیکھیے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا، پس جب، نُفِخَ، پھونک ماری جائے گی، سور میں، سور عرض کیا تھا احادیث میں آتا ہے جیسے گائے کا سینگ ہوتا ہے، اس طرح کی ایک چیز ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے، اور وہ ان کا منہ اس کے قریب ہے، بس جیسے ہی حکم ہوگا تو اس میں ایک پھونک ماریں گے، اس پھونک مارنے سے ایک آواز نکلے گی جو سارے عالم میں، پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور رفتہ رفتہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، سارا نظام ختم۔ تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا اس سور میں، نفخہ واحدہ، ایک دفعہ پھونک، یہ پہلی پھونک ہے، 2 پھونکیں ہوں گی، یہ پہلی پھونک جس سے کائنات ختم، دوسری پھونک جس سے دوبارہ انسان و جنات پیدا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اس پھونک کا اثر کیا ہوگا کہ وہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں، ایک ہی رمار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ حملت الارض، زمین کو اٹھا، زمین اس طرح ہی رہے گی، پھر زمین میں زلزلہ ہوگا۔ والجبال، پہاڑ ایسے کھڑے نہیں رہیں گے، یہ روئی کی گالوں کی طرح۔ فدکتا، ان کو کوٹا جائے گا، دکتا واحدہ، ایک ضرب میں زور سے، گویا سب ختم،
سب برابر۔ فَيَوْمَئِذْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جس سے پیش آنا ہے۔ یہ اس صورت میں قیامت کا تیسرا نام بیان کیا ہے، حاقہ، قاریعہ، واقعہ۔ حاقہ حقیقت میں پیش آنے والی، قاریعہ کھڑکھڑانے والی، واقعہ واقع ہونے پیش آنے والی۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس وقت، وقعت پیش آ جائے گی، الواقعہ وہ چیز جو پیش آنی ہے، جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک ہو رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، بالآخر وہ قیامت آ جائے گی۔ اور ہوگا کیا؟ وانشقت السماء، اس کا ایک اثر یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، فہی یومئذ واہیہ، اور وہ اس دن بالکل بودا، ہلکا، بے جان۔ آج تو آسمان بڑا زوردار، کوئی پھٹل نہیں اس کے اندر، کوئی اس میں نشان نہیں، کوئی اس میں کمزوری نہیں، پوری طاقت سے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ سور، پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ساری کائنات ختم ہو گئی، اور یہاں تک کہ عرض کیا تھا پہلے بھی مذاکرے میں اور قرآن و سنت کی آیات کی روشنی میں یہ بات آ چکی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ سارے فرشتے بھی ختم، جبریل امین بھی ختم، اسرائیل علیہ السلام، سب صرف اللہ کی ذات۔ پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ، یہ دو نفخے دیں، نفخہ اولا جس سے سب ختم، نفخہ ثانیہ جس سے وہ مخلوقات دوبارہ پیدا ہوں گی جن کا حساب کتاب ہونا ہے، جس میں سر فہرست میں اور آپ ہیں اور جنات ہیں۔ تو ہر انسان دوبارہ، اب اس کو فرماتے ہیں والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ اب دوبارہ کائنات جن مخلوقات کو پیدا کرنا ہے وجود میں آ گئی، فرشتے بھی آئے، فرشتے نظام سنبھالیں گے۔ علی ارجائہا، اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے، اور ان کناروں پر فرشتوں کا لشکر، اور بیچ آسمان سے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس میدان محشر میں آئے گی۔ اس کو بیان فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور تمہارے پروردگار کی عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ، اور اٹھایا وہ ہوگا، عرش ربک، آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم اونچا اوپر، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، یہ دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد، ثمانیہ کتنے فرشتوں نے؟ 8۔ مفسرین نے لکھا ہے، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، مسلسل تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ لیکن جب میدان محشر میں اللہ کا عرش لایا جائے گا تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ مزید 4 فرشتے ان کے ساتھ لگا دی جائیں گے۔ اب وہ عرش کیسا ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا عرش پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، کرسی پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عرش موجود ہے، کرسی موجود ہے، رب العالمین کی ذات موجود ہے، لیکن وہ عرش ہمارے عرش کی طرح نہیں۔ ہم دنیا کے تختوں پہ اس کو تخت ہوتا ہے بادشاہوں کے تخت، اس تخت پہ خیال نہ کریں۔ وہ کرسی ہماری کرسیوں کی طرح نہیں ہے، وہ کرسی اللہ نے پیدا کی، اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ عرش اللہ نے پیدا کیا، اس کی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں۔ قرآن ہمیں اتنا یقین دیتا ہے کہ عرش آئے گا، رب العالمین آئیں گے، عرش کو 8 فرشتوں نے اس دن، قیامت کے دن اٹھایا ہوگا، اور وہ عرش لا کے میدان محشر میں رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ عدالت لگی ہے، جیسے عدالت لگتی ہے نا، اب وہ کیا کہتے ہیں، جج صاحب آ گئے، اب سب لوگ سامنے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کھڑ بیٹھے ہوئے، اور جج صاحب آئے، اب فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کہتے ہیں مفسرین اس کو، اپنی سمجھ سے ان آیات کو تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے کہ ہماری سمجھ اس کو سمجھ لے، ورنہ حقیقت کیا ہوگی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی ذات آ جائے گی، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ فرمایا یومئذ، اس دن، تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری پیشی اس طرح ہوگی، تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ آج تو نامعلوم کیا کچھ چھپا لیتے ہو، اللہ کے سامنے تو آج بھی ظاہر ہے، لیکن آج پھر بھی چھپا لیا، کسی جگہ، کسی کمرے میں چلے گئے، کسی قلعے میں، کسی محفوظ مقام پہ چلے گئے، یا کچھ
सबूत और शवाहिद लोगों को डरा धमका के छुपा लिए। उस दिन क्या होगा? यौमइदिन, उस दिन तुरज़ूना, तुम पेश किए जाओगे। इंसान अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। किस तरह पेश किए जाएंगे? ला तख्फा, नहीं पोशीदा होगी, मिनकुम, तुमसे, खाफियतिन, कोई चीज़, एक एक चीज़ ज़ाहिर होगी, हर चीज़ सामने होगी और इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अब फैसला शुरू होगा, कौन कामयाब कौन नाकाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसको आयत नंबर 19 फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू से अल्लाह पाक बयान फरमा रहे। देखिए, ये जो मज़ामीन कुरान करीम के हैं, तौहीद के, रिसालत के, मौत के बाद के हालात के, ये बड़े आसान हैं, बहुत समझ में आने वाले हैं और कुरान करीम से असल नसीहत हासिल करने वाली चीज़ें ये हैं। जब ये जहन में पुख्ता होंगी तो फिर आसान होगा कि जी ज़िना मत करो, फ़िक्र है ज़िना करेंगे तो उसका अज़ाब होगा, सूद मत खाओ। जब ये कमज़ोर होंगी तो मेरे मोहतरम दोस्तों क्या है, सूद देखा जाएगा, कोई ख्याल ही नहीं, कोई तसव्वुर ही नहीं। अगर आज पता चल जाए जो सूद खाया जाएगा उसको जनाब भी जो आग भड़क रही उसमें डाल दिया जाएगा, फिर देखें लोग सूद से कैसे बचते। ये भी छोड़िए, अगर सिर्फ दिखा दिया जाए अल्लाह पाक की तरफ से सूद खोरों को क़यामत में ये अज़ाब होगा, फिर भी सूद कोई नहीं खाएगा। नमाज छोड़ने वाले, तारिक सलात, नमाज के छोड़ने वाले, बेनमाजी का ये अंजाम दिखा दिया जाए, कोई नमाज नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ें अल्लाह ने गैब में रखी हैं, कुरान में बयान की हैं, तो इन आयात को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है और बार बार इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है कुरान को पढ़ें, गौर करें, रोज़ाना अपना मामूल बनाएं, खुसूसन इन आयात को जो हम दर्स में पढ़ते और सुनते हैं। अल्लाह पाक हम सब के दिलों को इन सारी आयात, इन सारे अक़ाइद और इन सारी नसीहतों से असर लेने वाला बनाए और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ईमानी और आमाल सालिहा की तब्दीलियाँ पैदा फरमाएँ। इन आयात का मेरे साथ पढ़ लीजिए और तर्जुमे पे भी गौर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराक मल-हाक़्क़ह कज़्ज़बत समूद वआदुम बिल-क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। अभी तिलावत करते हुए एक अहम बात जहन में आई, क्योंकि हमारा दर्स ये तालीम और ताल्लुम सीखने सिखाने का है, इसलिए मुफीद बात है अर्ज़ कर रहा हूँ और इसको मुस्तकिल तिलावत कुरान का एक इल्म करार दिया गया है। मैं इस जुमले को फिर दोहराता हूँ, सुनिए। जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ इसको तिलावत कुरान का, कुरान के समझने का मुस्तकिल इल्म करार दिया गया है। वह है मारिफतुल वक़ूफ़ वल वसूल। वक़्फ़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ मिला के पढ़ना है, कहाँ वक़्फ़ करना है। हम तो जहाँ चाहते वक़्फ़ कर लेते, जहाँ से चाहते मिला लेते। नहीं, हम उर्दू में जब गुफ्तगू करते हैं तो जहाँ चाहते हैं वक़्फ़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं। अभी मैंने ही जुमला कहा, जहाँ चाहते हैं वक़्फ़ कर लेते हैं। मैंने पूरा जुमला कहा, जब बात समझ में आई आपको। मैं कहता जहाँ चाहते हैं वक़्फ़ कर लेते हैं, आप बोलेंगे पता नहीं क्या बात कह रहे हैं।
تو میرے محترم دوستوں، یہ تلاوت کے دوران اس پہ، کیونکہ الحمدللہ ترجمہ ابھی تازہ تازہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس پہ غور کیا کریں، ہر جگہ وقف نہیں کیا جاتا۔ ہم اب تو ترجمہ سمجھ رہے ہیں، توجہ سے دیکھیے کہاں ایک بات پوری ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور جب سمجھ میں آئے گی تو عمل میں بھی آئے گی، اور تلاوت کا بھی فائدہ ہوگا، تلاوت کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کے جاننے والے یا زبان کا جاننا بھی میں سمجھتا ہوں کافی نہیں، اصل چیز تو دھیان ہے۔ دھیان سے پڑھنے والے قرآن کا اثر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، وجہ کیا تھی؟ قرآن پہ غور کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر ثمانیت ایام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ ہاں ملا کے پڑھیں بہت اچھا، ورنہ کہ وقف کریں تو یہاں اب كَأَنَّهُمْ پہ وقف کر لیا جائے یا اعجاز پہ وقف کر لیا جائے تو بات بے ترتیب ہو جائے گی۔ دیکھیے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔